اسلام سے صحابہ کرام بالکل فرینک تھے اور وہ ایسے ایبرپٹ کوسچن کرتے تھے کہ امت نے دین سیکھ لیا. نبی الاسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن آج یہ صدیوں کے بعد اس طرح کا ماحول صدیوں سے پھیلا دیا گیا کہ آپ جینوئن کوسچن بھی کریں, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کلمہ پڑھیں, اللہ مسلمان ہو, پھر آگے دیکھیے. یعنی کہ ہم نے فریڈم نہیں دیا لوگوں کو. فریڈم نہیں دیا, اور وہ فریڈم پتہ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے علماء کے پاس کمپیٹنسی نہیں تھی ان باتوں کے جواب دے سکے, تو انہوں نے کہا بلی مار دو. اچھا, چونکہ جواب نہیں آتا نا, مجھے بتائیں جسے جواب آتا ہو وہ تو کہتا ہے بھائی پوچھ, کھلا ہو کے پوچھ, بالکل. جواب دوں گا. بعد اوقات کسی ٹیچر سے سوال کیا ہے اس کو نہ تو کہتا ہے اگلی کلاس میں بتاؤں گا, اگلی یہ آپ کی کلاس اسائنمنٹ ہے, میں, یا ہاں یا آپ کی اسائنمنٹ ہے, یا آپ یہ کہیں کہ یا آپ کو یہ بات نہیں پتا. بالکل ٹھیک, یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ طریقہ کار, یہ بنیادی بات بھی نہیں پتا, یہ بالکل وہی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. شدت پسندی تو اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ ایک خاتون, انہوں نے عربک کیلیگرافی اس کے اوپر, وہ کپڑوں کے اوپر ہوئی تھی, کسی برانڈ کے کپڑے تھے, وہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ پورے معاشرے نے دیکھا, میڈیا نے بھی دکھایا. کیا اس حد تک جانا کس قدر گنجائش میں پائی جاتی ہے کہ اس حد تک جایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کا یہ سٹانس غلط تھا؟ کیا خاتون کو ایسے کپڑے نہیں پہنے چاہیے تھے؟ کیا برانڈز کو ایسے کپڑے نہیں ڈیزائن کرنے چاہیے؟ یا جو طریقہ کار اپنایا کیا وہ بھی غلط تھا؟ سب سے پہلے تو میں طریقے پہ بات کروں گا. مجھے بتائیں یہ کیلیگرافی والا تو معاملہ چھوڑ دیں, جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں, جی, تو کیا داڑھی رکھنے والے مردوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بیویاں یوں روک کے ان سے پوچھیں کہ تم نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا؟ اسلام نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے, اس کی پرسنل زندگی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کہیں پہ حکومتی لیول کے اوپر کوئی پابندی ہے, جس طرح ایران میں حجاب کے حوالے سے, سعودیہ میں بھی کسی زمانے میں تھی, تو آپ کا کام لوگوں کو پوچھنا نہیں ہے, آپ کا کام اداروں کو بتانا ہے. پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. قانونی اداروں سے امپلیمنٹ کروانا, جی ان سے امپلیمنٹ کروانا نہیں, اگر قانون ہے تو ان کو بتانا. تو پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے. رائٹ ہے اس شخص کا, باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. رہا یہ معاملہ اتنا خطرناک کہ وہ کیلیگرافی کو, وہ چونکہ قرآن کی شکل میں وہ ایک خطاطی خط نسق میں یا ثلث میں لکھی ہوئی تھی, تو وہ انہوں نے اسے حلوہ یعنی سویٹ یا بیوٹیفل کو انہوں نے سمجھا کہ قرآن, ظاہر ہے یہی بات ہے نا جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں تو عربی, اگر عربی میں گالیاں دیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. اکثریت کا یہ حال ہے. وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا, اور اس میں دیکھیں وہ ایک مولانا صاحب نے, وہ مولانا سے مراد کوئی وہ عالم دین نہیں تھے, لیکن ایک لمبی سی داڑھی تھی ان کی, یعنی ایک بظاہر دیندار آدمی لگ رہے تھے. انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا جی میں علماء کو بلا کے پوچھوں گا یہ آپ نے کیوں پہنا ہے. آگے سے اس نے کہا بھی تم خدا تو نہیں ہو. یہ بات ابھی میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہوئی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر معافی مانگ اس بات پہ کہ تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں خدا ہوں. اس نے کہا تم خدا تو نہیں ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو نے کہا تم نے مجھے خدا کہہ دیا. بھئی وہ سوالیہ نشان کو بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کو اپنے رنگ میں, جی وہ تو اللہ بھلا کرے اس کرسچن بھائی کا, جانسن کا, جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا ماڈرن فوڈ کے نام سے. اس نے جب حالات بھانپے تو اسے پتا چل گیا, اس نے اس سسٹر کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا. فوراً سے پولیس والوں کو فون کیا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. پہلا مجاہد وہ ہے بھئی. تو بلکہ ایک ریاستی ادارے کے ہیڈ سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ سب سے پہلے اسے انعام دیں. آپ کی پولیس آفیسر نے جو بہادری دکھائی وہ بعد میں ہے, وہ جو 15-20 منٹ میں کچھ ہو سکتا تھا, اور پلیس کو تو سارا معاملہ ٹیکل کیا اس نے. اس میں ٹیکل کرنے والوں میں 2 علماء کا بھی پازیٹیو کردار ہے. ایک ٹی ایل پی کے تھے, ایک اہل حدیث عالم تھے, جنہوں نے پبلک کو انگیج کیا کہ بھئی ہم نے پولیس کو بلایا ہے, اس کا کچھ کرتے ہیں, انہیں بھی کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن پولیس کو انفارم کرنا یہ اس بندے کا کارنامہ تھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ 20 منٹ تو موب کو روک سکتے تھے. وہاں تو وہ خود اے ایس پی بتا رہی ہیں کہ ایک بندہ لوڈڈ گن لے کے آ گیا, ایک چھری لے کے آ گیا. اگر یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا تو علماء کو بھی انہوں نے رگڑے میں لے لینا تھا. سیدھی سی بات ہے. اگر پولیس اسے آ کے اس طریقے سے قابو نہ کرتی تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. تو یہ شدت پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ شہر کا شہر سارا مسلمان ہوا پھرتا ہے. جو شہر ہے کہ نہ جانے کب کوئی مجھے مار دے. تو یہ جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جو ہماری یہ تربیت کے انداز ہیں, یا جو ہم ایک دوسرے کو بتانا تشنیع کر رہے ہیں, بجائے اس کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں ہمارے ممبر و محراب سے, ہمارے جامعات سے, مدارس سے, ہم یہ شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس جرم میں ہمارے ریاستی ادارے سب سے پہلے مجرم ہیں. پوری اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں سارے ادارے شامل ہیں جو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر ہیں, جن کی بات چلتی ہے, جن کے پاس سلطہ ہے, اتھارٹی ہے.
انہوں نے مذہبی جماعتوں کو مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو ڈی فیم کرنے کے لیے، پولیٹیکل جماعتوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا، اور مذہبی جماعتوں کو امپاور کیا انہوں نے پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اندر۔ ان جماعتوں کے اندر یہ جو زہر بھرا ہوا ہے فرقہ واریت والا، وہ تو اپنی جگہ موجود تھا، پھر انہیں اتھارٹی بھی مل گئی، پھر اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور یہ جو فرقوں کی ڈویژن ہے جب تک قائم رہے گی اس وقت تک علیحدہ علیحدہ چندہ بک بھی چلیں گی، اس میں پھر ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لکھے جائیں گے، کیا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے، لیکن شیعہ کافر آج بھی کئی مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً پائل اپ ہوتی رہی۔ 2017 کے دھرنے ہم بھول گئے، ایک پولیٹیکل جماعت کو گرانے کے لیے کیا کچھ ہوا، اس کے بعد جس پولیٹیکل جماعت کو مسلط کیا گیا پاکستان کی عوام پہ، اس دوسری جماعت کو ہٹا کے اس کی جب حکومت آئی تو پھر وہ اپنا کام بھی لے کے آ گئے وہی لوگ، کیونکہ وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا آپ کی مرضی نہیں، اب کچھ ہماری بھی چلے گی۔ پھر نیگوشیشن ہوا، پھر آپ نے دیکھا ہے وہ نوٹ باندھنے والا سلسلہ اور کس طریقے سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ بویا تھا بھائی ہم کاٹ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرنی پڑے گی، ذہن سازی اور جوابی بیانیے کی ضرورت ہے، خالی تقریروں اور قانون کو سخت کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکلی ہمیں بیانیے کی ضرورت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ عورت کی حکمرانی، اس کے اوپر آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، کیا عورت کی حکمرانی اسلام میں عورت کسی انتظامی عہدے پہ بھی نہیں آ سکتی؟ انتظامی عہدے کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، اوورال حکمرانی کے اوپر اختلاف ہے، انتظامی عہدے تو ہے تھے۔ ریاست کی سربراہ ہونا اور چیز ہے، اور کہ اگر کسی ایک ریاست کے حصے کی کوئی ذمہ داری دے دی جائے اس کو ذمہ داری میں دیکھیں حضرت عمر کے دور میں عورتوں کی رسپانسبلٹیز تھیں، لگی ہوئی تھیں، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ۔ اوورال بھی جو حکمرانی ہے نا، جو آج کل حکمرانی کا سٹائل ہے نا، اس میں تو مرد حاکم کے پاس بھی اکیلا اختیار نہیں ہے جس طرح بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک، جس حدیث کی یہ پلی لیتے ہیں نا صحیح بخاری کی، وہ یہ ہے کہ جب کسریٰ کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم چن لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے سپرد کرتے ہیں۔ ٹھیک، اسپیسیفکلی کسریٰ کی اس عورت کی طرف اشارہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی جو ہے وہ ثابت بھی ہوگی، سچی آپ کی پروفیسی، اور بعد میں پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس سیدنا عمر کے دور میں آ گئے۔ لیکن اس میں اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تھیں وہ امپائرز کے اوپر شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال، ان کا بولا ہوا قانون ہوتا تھا، وہ کسی قانون کے انڈر نہیں آتے تھے۔ ٹھیک، اس قسم کی بادشاہت میں تو عورت کی حکمرانی نہیں ہے۔